کہا. ایسے الفاظ بہت ساری احادیث میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ومن سأل وله قیمة اوقیہ فقد الحف. یعنی اگر کسی نے سوال کیا اور اس کے پاس اگر ایک اوقیہ چاندی بھی ہے، یعنی اس کی ضرورت، ایسے الگ الگ الفاظ ہیں. کسی حدیث میں 10 درہم بول کے بھی ہے، یہاں پر ایک اوقیہ ہے. کسی میں 5 اوقیہ بول کے بھی ہے چاندی کا. تو مقصد صحیح حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، بہت ساری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ الفاظ ہو سکتا ہے استعمال کیے ہوں. مقصد کیا ہے؟ جس کے پاس بنیادی ضرورت ہے پھر بھی اگر وہ مانگے تو وہ الحاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سئل وله قیمة اوقیہ فقد الحف. جس نے مانگا اور اس کے بعد بنیادی ضرورت ہے تو وہ الحاف میں داخل ہے. فقلت ناقۃ الیاقوت. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تو اپنے آپ سے کہا کہ میرے پاس تو ایک اونٹ ہے اور وہ بڑی قیمتی، خیر من اوقیہ، وہ تو ایک اوقیہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس سے بھی بہتر ہے. اور رجعت ولم اسأل، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پلٹ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا نہیں. حالانکہ ماں نے مانگنے کے لیے بھیجا تھا. یہ بھی اسی ارادے سے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ مانگ لیں. مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بڑی بہترین الفاظ والی، جوامع الکلم الفاظ والی جب حدیث سنی تو واپس پلٹ آیا اور مانگا نہیں. تو یہ ہے الحاف کے تعلق سے. اب آئیے آخری جو آیت ہے، آیت نمبر 274 کے اندر کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رات میں بھی دن میں بھی، چھپا کر بھی اور اعلانیہ، ان کے لیے اجر ہے اللہ کے پاس. اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں ہم. بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے. اس سے پہلے بھی حدیث میں نے عربی متن کے ساتھ آپ کے آگے رکھا تھا جب یہ کچھ وراثت کا، کچھ طلاق کے کچھ مسائل جب ہو رہے تھے، اس وقت حدیث رکھا تھا. آج بھی اس حدیث کا کہ پورے حدیث نہیں رکھ رہا ہوں، جہاں جو ضروری ٹکڑا ہے وہی عربی آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. عن عامر بن سعید عن ابیہ، عامر بن سعید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا، وہ جو حدیث ہے کہ وہ جب انتقال کر رہے تھے ان کے پاس خوب مال تھا. کہتے تھے اللہ کے رسول میرے پاس اتنا مال ہے، میں کیا کروں، اتنا مال میں کیسے چھوڑ جاؤں؟ کیا اللہ کے رسول میں اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں، 80% خرچ کر دوں، 60% خرچ کر دوں، 40% کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹتے ایک پرسنٹیج دیا کہ صرف اتنا خرچ کرو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ حدیث آپ کو پوری یاد ہوگی، میں ضمنی طور پر صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک ان تذر ورثک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، کہ تم اپنے وارثین کو، اپنی آل اولاد کو اس طرح چھوڑ مرو کہ وہ مالدار رہیں، بجائے اس کے کہ تم اپنی اولاد کو اس طرح چھوڑ مرو کہ وہ محتاج ہو اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو. اگر تم مالدار ہو، تمہارے مال کی تمہیں اتنی فکر ہے، تو تم اپنی اولاد کو، اپنے وارثین کو اس طرح چھوڑ مرو کہ وہ مالدار ہیں. اس طرح چھوڑ کر نہ مرو کہ وہ محتاج ہو، لوگوں کے آگے بھیک مانگتے پھرے، لوگوں کے آگے محتاج رہے. ایسا نہ چھوڑو، بلکہ جو مال ہے تمہارا لوگوں اپنے وارثین کے لیے، اپنی اعلی اولاد کے لیے چھوڑ کر مرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی. اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتُ بِهَا، جو کچھ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، اگر تمہاری نیت اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا جوئی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، تو تم ضرور اس کے بدلے اجر پاؤ گے، نیکیاں پاؤ گے. حتیٰ، یہاں تک کہ اللقمۃ تجعلها فی امرأتک، یہاں تک کہ اگر تم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک لقمہ بھی اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اس کو ایک لقمہ بھی کھلاتے ہو، اس کے بدلے بھی اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب دے گا، صدقے کا ثواب دے گا. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ خرچ کرنا اس کو نہیں کہتے کہ آپ 4 لوگوں کے آگے خرچ کریں، 4 لوگوں کو معلوم ہو. چھپا کر دن میں رات میں خرچ کرنے سے مراد ہے اپنے آل اولاد پر بھی خرچ کرتے رہنا، دن رات خرچ کرنے میں شمار ہے. چھپا کر خرچ کرنے میں شمار ہے،
ظاہر کر کے خرچ کرنے میں شمار ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اپنے بچوں کے لیے کوئی کھانے کی چیز لے کر آئے، جہاں ہر روز کھانا کھاتے ہیں وہاں پر شوقیہ طور پر اگر کوئی چیز کھلا دے، یہ کیا ہے، بول کر ظاہر کر کے کھلا دیا۔ بعض چیزیں چھپا کر کھلا دیتا ہے، کسی کو نہیں معلوم، صرف بچے اور بیوی کو معلوم ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ یہ کیا ہے، رات میں دن میں چھپا کر اور ظاہر کر کے خرچ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آخری حدیث آپ کیا کر رہا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری سے مسلم اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله، اگر ایک شخص خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر، اپنے بال بچوں پر، یاد رکھیے یہ صدقے میں شامل ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں شامل ہے۔ جتنی بھی حدیثیں، جتنی بھی آیتیں آئی، وہ صرف مانگنے والا، محتاج، فقیر، بھیک منگا آئے خرچ کرے اسی کو صدقہ نہیں کہتے۔ بیوی بچوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی کیا ہے، صدقہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، حیرت در حیرت، خوشی در خوشی، اپنے دوست پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ دوست احباب اٹھتے بیٹھتے، جس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے، ان کو بھی اگر چائے پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، وہ بھی صدقے میں داخل ہے۔ شرط کیا ہے، الا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ دوست کو آج کھلا رہے ہیں، کل کی غرض ہے تو نیت میں فطور ہے، نیت میں گڑبڑی ہے۔ اللہ کی رضا اگر مقصود ہے، اللہ خوشنودی اگر مقصود ہوگا، دوست کو بھی کھلائے پلائے، بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ، بیوی بچوں تو چھوڑو، دوست کو بھی کھلائے تو اس میں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا انفق الرجل، جب کوئی شخص خرچ کرتا ہے، علی اہلی، اپنے بال بچوں پر، احتسبوها، اگر وہ اس سے ثواب کی نیت رکھتا ہے، فہو لہ صدقہ، تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ نیت کیا ہونی چاہیے، بال بچوں کو کھلا رہے، پلا رہے، ان پر خرچ کر رہے ہیں، وہ صدقے میں داخل ہے۔ شرط کیا ہے، شرط ہے اللہ کی رضا، اللہ خوشنودی، رب کو راضی کرنا مقصد و نیت ہو۔ یہ تھی 3 آیتیں اور ان سے جڑی ہوئی حدیث ہے جو میں نے آپ کے آگے رکھی، خرچ کے تعلق سے، خرچ کی فضیلت کے تعلق سے، اور کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے، ان وہ بھی سارے مصارف بھی میں نے آپ کے آگے رکھے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق دے، اس کی اہمیت کو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اندر اجاگر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔